صفحہ نمبر 167۔ ایک شخص ناروال کے قریب گاؤں سے حضرت کرما والا شریف حاضر ہوا۔ آپ سے عرض کیا میری بھینس دودھ نہیں دیتی۔ حضرت صاحب نے فرمایا بیلیا ایڈی دور مجھ واسطے آیا ہے، تیری بڈھی نہ لیا دی ہے، یہ نہیں کہ اتنی دور بھینس کے دودھ کے لیے آیا ہے، تیری بیوی روٹ کر گئی ہے، وہ واپس آ جائے تو کیسا ہے۔ وہ رونے لگا۔ حضرت صاحب نے دلاسا دے کر رخصت فرما دیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو بیوی گھر میں کام کر رہی تھی اور بھینس کا دودھ بھی اس نے دوہ لیا تھا۔ جب اس نے اپنی بیوی سے استفسار کیا تو جھگڑ کر میکے چلی گئی تھی، واپس کیسے آئی؟ تو اس نے جواب دیا میرا اپنا گھر ہے، میں کیوں نہ آتی؟ سینکڑوں میل دور آپ کا اس کے گھر کے حالات جاننا اور اس کی داد رسی کرنا بتاتا ہے کہ اولیاء اللہ کو رب کریم نے طاقت بخشی ہے۔ بابا جی رحمت علی نقشبندی طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک بیلی شیخ صاحب جو حضرت صاحب کو وضو کروایا کرتے تھے، آپ کی خدمت میں رہتے تھے، کہتے ہیں کہ مجھے بار بار پیشاب کی بیماری لگ گئی۔ حضرت صاحب نے فرمایا تو کہاں رہتا ہے؟ جب میں بلاتا ہوں تو حاضر نہیں ہوتا۔ تو اس نے عرض کیا مجھے پیشاب کا عارضہ ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا پانی گرم کر میں نے کیا، حاضر خدمت کر دیا۔ آپ پیشاب کے لیے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر حکم دیا پانی گرم کر میں نے کیا اور آپ پیشاب کے لیے گئے۔ سردیوں کی رات بار بار آپ کا اٹھنا، پیشاب کی حاجت، میں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا کہ حضور میری بیماری مجھے دے دیں، مجھ سے آپ کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ حضرت صاحب کرما والے اکثر اپنے پیر و مرشد میاں شیر محمد کی تعریف کیا کرتے اور ان کی شان بیان کیا کرتے۔ آپ فرماتے میں اپنے ساتھی کے ہمراہ اتر پردیش میں ایک اسٹیشن پر کھڑا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ ہمیں یہاں کون جانتا ہے۔ اس وقت دو نوجوان آئے، ان کے پاس دو ٹکٹ لاہور کے تھے، انہوں نے وہ ٹکٹ سیکنڈ کلاس جو آج کل فرسٹ کلاس کہلاتے ہیں ہمیں دے دی اور کہنے لگا ہم نے لاہور کا ارادہ کیا تھا مگر ہم نہیں جا رہے، یہ ٹکٹ آپ لے لیں اور سفر کریں۔ وہ ٹکٹ ہم نے لے لیے۔ وہ ریل گاڑی بڑے بڑے اسٹیشنوں پر کھڑی ہوتی اور ہر اسٹیشن پر لوگ استقبال کے لیے آتے۔ ایک اسٹیشن پر ہم نے ان سے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا میاں شیر محمد نے انہیں حکم دیا ہے کہ پیر کرما والے آ رہے ہیں، استقبال کرو۔ صفحہ نمبر 168۔ ایک روز آپ ضلع فیروز پور سے شرک پور شریف کا ارادہ کر کے چلے، رائیونڈ پہنچے تو شام ہو گئی، دریائے راوی پار کرنا تھا۔ آپ دریا میں داخل ہوئے، پانی گہرا ہوتا جا رہا تھا تو آپ رک گئے۔ کنارے پر ایک جنگلی جانور آیا، آپ کی طرف دیکھنے لگا۔ اب آپ اللہ کی مدد چاہتے تھے، چند آدمی آئے اور وہ جانور بھاگ گیا۔ وہ بھی دریا میں داخل ہوئے اور کہنے لگا شاہ صاحب پار جانا ہاں تو ہمارے ساتھ آؤ، ہم راستے سے واقف ہیں۔ جب آپ پار کنارے پر گئے تو میاں صاحب کو استقبال کے لیے موجود پایا۔ میاں صاحب نے فرمایا شاہ جی اس جانور نے کوئی تکلیف تو نہیں دی، آپ جلدی آ جائیں کریں۔ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب کرما والے فرماتے ہیں ضلع فیروز پور موضع کرما والوں میں رہتے تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، لنگر کا خرچ تھا اور گھر کا بھی، لوگ دور دور سے آتے اور ان کی رہائش کا بندوبست بھی کرتا تھا۔ میاں شیر محمد شرک پور کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجرا عرض کیا۔ میاں صاحب نے فرمایا شاہ جی رزق کو کوئی حل چلانے میں ہے۔ میں نے واپس جا کر حکمت شروع کر دی، دوائیاں رکھ لی، پھر حاضر خدمت ہوا اور حالات عرض کیے تو میاں صاحب نے فرمایا شاہ جی رزق کوئی حکیمی میں ہے۔ واپس جا کر وہ کام بھی چھوڑ دیا اور تعویذ دھاگے کا کام شروع کیا، پھر حالات عرض کیے تو آپ نے فرمایا شاہ جی رزق کوئی دھاگے تعویذ میں ہے، سارے کام چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے دے گا، کوئی فکر نہ کریں۔ الغرض آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، میں نے کام کاج چھوڑ دیا، صرف اللہ کو یاد کرتا، نماز روزہ کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ نے سارے کام خود ہی کر دی اور کرتا جا رہا ہے۔ بابا جی رحمت علی نقشبندی مزید فرماتے ہیں ایک مرتبہ یہ فقیر حضرت کرما والی سرکار کی خدمت میں سیٹھ محمد شفیع کے گھر موہنی روڈ دربار حضرت داتا گنج بخش حاضر ہوا۔ حضرت شاہ محمد اسماعیل چارپائی پر تشریف فرما تھے، دوسرے لوگ خدمت میں بیٹھے تھے، خاموشی تھی۔ ایک آدمی حاضر ہوا، سلام کے بعد یوں عرض ہوا حضرت صاحب آپ کا مرید ہوں اور حجام کا کام کرتا ہوں، میرے پاس دو آدمی ہیں جو علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں اجازت دیں تو میں ان کو آپ کی خدمت میں لاؤں تاکہ ان کی تسلی ہو، راہ راست پر آ جائیں۔ آپ نے فرمایا لے آؤ۔ وہ تھوڑی دیر بعد تینوں حاضر و خدمت ہو گئے۔ صفحہ نمبر 169۔ صاحب نے پوچھا، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض نہیں کرتے، ہم نے کہا تھا کہ تمہارے حضرت صاحب کو علم غیب نہیں ہے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا میں نے علم غیب کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے مجھ پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت صاحب نے دوسرے شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا خان صاحب آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا 4۔ آپ نے فرمایا آپ کے 5 بیٹے ہیں؟ اس نے کہا 5ویں کو میں نے آگ کر دیا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا بیٹے تو آپ کے 5 ہیں، آگ کر دیا نالائق ہے مگر آپ کا بیٹا ہے۔ پھر حضرت صاحب نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا علم غیب کا مسئلہ حل ہو گیا ہے؟
اس شخص نے عرض کی یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہونے پر جھگڑا کرتے ہیں، وہ بھی سمجھا دیجیے۔ حضرت صاحب نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا تم حاضر ناظر کس کو سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا حاضر ناظر وہ ہوتا ہے جو نظر بھی اور گفتگو بھی کرے جیسا کہ ہم ایک دوسرے کے پاس حاضر ناظر ہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ نظر بھی نہیں آتا، تم سے گفتگو بھی نہیں کرتا، تم اس کو حاضر ناظر مانتے ہو۔ اس کا مطلب ہے تم نے حاضر ناظر کا مفہوم غلط سمجھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، ہر شے کو دیکھتا ہے۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت بخشی ہے کہ ہر شے کو دیکھ سکتے ہیں، مگر لوگ اللہ کو نہیں دیکھتے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس واقعے کی روشنی میں ہم دیکھیں تو ہم اللہ کو، فرشتوں کو، جنت دوزخ کو، عذاب قبر کو نہیں دیکھتے مگر ایمان رکھتے ہیں۔ بعینہ ہمیں انبیاء، شہداء، صلحاء کی زندگیوں کا شعور نہیں تو بھی ایمان لانا لازم ہے کہ وہ زندہ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ میاں رحمت علی صاحب کھنگ شریف والے کا وصال ہوا تو یہ عاجز رحمت علی طیبی نقشبندی بھی حاضر خدمت ہوا۔ باری باری لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، پھر سلام و دعا کے بعد باہر آ جاتے۔ میں بھی آپ کی چارپائی کے پاس بیٹھا، درود و سلام پڑھا، پھر دوسرے دوستوں کے لیے اٹھ گیا۔ صبح نماز جنازہ پڑھی گئی، آپ کو دفن کر دیا گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے ولی بھی موت کا مزہ چکھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری رات خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں چارپائی پر اسی طرح موت کی کیفیت میں لیٹا ہوں اور حضرت میاں رحمت علی میرے پاس بیٹھے ہیں۔ صفحہ نمبر 170۔ آپ مزید فرماتے ہیں ایک رات میں لیٹا ہوا تھا، خواب میں حضرت کرما والا شاہ محمد اسماعیل کی زیارت ہوئی۔ آپ مجھے ساتھ لے گئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا کہ اس کو میاں رحمت علی کی جگہ دیجیے۔ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ دوسری رات میں نے حضرت بابا دلہ شاہ کی زیارت کی۔ آپ نے فرمایا رحمت علی، میاں رحمت علی والی جگہ سونے شاہ کو لگا دیا ہے اور قطب ولی بنا دیا ہے۔ میں رنجیدہ ہوا اور خوش بھی۔ رنج تو مجھے اس بات کا تھا میں میاں رحمت علی کی جگہ حاصل نہ کر سکا، خوش اس لیے تھا مجھ سے زیادہ حق میرے والد صاحب کا ہے۔ بابا سونے شاہ میرے والد ہیں اور بابا دلی شاہ میرے پردادا ہیں۔ بابا جی رحمت علی طیبی نقشبندی فرماتے ہیں پیر و مرشد سرکار کرما والے کی خدمت میں بیٹھا تھا، لوگ بھی موجود تھے۔ ایک شخص کوٹھی کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوا اور ہماری طرف بڑھا کہ لوگوں کے درمیان سائلوں کی صف میں بیٹھے اچانک حضرت کرما والے پیر و مرشد شاہ محمد اسماعیل بخاری نے اسے اپنی طرف بلایا۔ وہ نزدیک ہوا، سلام کیا۔ آپ نے فرمایا جا جا چلا جا، تیرا کام ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، اس نے خدمت میں پیش کیا اور چلا گیا۔ حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری نے فرمایا بیلیو یہ غیب دیاں خبراں نے رب کریم جنوں چاہے انہوں دسے، میں تے امتی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ودھیر اچھی شان ہے۔ فرمان الہی کہتے ہیں ہندوستان کے ضلع فیروز پور کے ایک ذیلدار سکھ کا بیٹا قتل ہو گیا، اس نے تھانہ میں رپورٹ درج کرائی، مسلمانوں نے میرا بیٹا قتل کر دیا ہے۔ فرمان الہی کہتے ہیں کہ میں سندھ میں کام کر رہا تھا، مجھے حضرت صاحب سے ملاقات کا شوق ہوا، میں نے اپنے افسر سے کہا مگر وہ نہ مانا، میں نے اسے جھگڑا کیا، ناراض ہو کر حضرت صاحب کو ملنے چلا آیا۔ جب حاضر خدمت ہوا تو حضرت صاحب نے فرمایا برخودار جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ بابا جی رحمت علی طیبی نقشبندی فرماتے ہیں کہ میں ریلوے ورکشاپ میں ملازم تھا کہ ملاقات کا شوق ہوا، ادھر چھٹی نہ لی، بھاگم بھاگ حاضر ہوا۔ جب میری باری آئی تو حضرت صاحب نے فرمایا ملنا ہو تو چھٹی لے کر آیا کرو۔ میں عرس مبارک پر حاضر ہوا تو اپنے بیلی حضرت صاحب کی کرامات بیان کر رہے تھے۔ ایک نے بیان کیا نوجوان لڑکے گاؤں سے چلے حضرت صاحب کو سلام کریں گے، ملاقات سے بہرہ ہوں گے۔ وہ 8 تھے، جب سوار ہوئے تو انہوں نے گنتی کی، حضرت صاحب نے فرمایا تم 9 ہو، انہوں نے کہا کہ وہ 8 ہیں، مگر حضرت صاحب نے پوچھا تم گاؤں سے کتنے لڑکے چلے تھے؟ انہوں نے کہا 9، مگر ایک گاڑی پر سوار نہ ہو سکا۔ حضرت صاحب نے فرمایا وہ بھی تمہارا ساتھی ہے؟ حضرت کرما والے سید محمد اسماعیل شاہ نماز کا بہت اہتمام فرماتے، صفوں کو سیدھا کرواتے اور پہلی صف میں پوری داڑھی والے نمازیوں کو کھڑا کرتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میاں صاحب شیر محمد کا یہی طریقہ ہے، اس سے نماز قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے اور قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جمعہ مبارک کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے صفیں سیدھی کرنے لگے۔ آپ نے مولوی اکرام صاحب کو حکم دیا کہ ہر ایک صف کے نمازیوں کو چیک کرو۔ جب انہوں نے حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کیا صفیں سیدھی کر دی گئی ہیں تو آپ نے حکم دیا ایک لمبی ڈوری لو، سب کے پاؤں کے پیچھے جانب کھینچو، پھر صفیں سیدھی کرو۔ ایک ایک صف کو سیدھا کیا، کافی وقت اس کام پر لگ گیا۔ صفحہ نمبر 172۔ مولوی اکرام صاحب اور ان کے ساتھی استقامت کے ساتھ کام میں مصروف رہے۔ بعض لوگ کہتے جلدی کیجیے، مگر حضرت صاحب نے فرمایا صفیں سیدھی ہوں گی تو دل سیدھے ہوں گے، اور اگر دل سیدھے ہوں گے تو نماز قبولیت کے درجے کو پہنچے گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مست حاضر خدمت ہوا، سوال کیا آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرنی ہے؟ آپ نے قبول فرمایا۔ نماز ظہر کی امامت کی تو وہ مست نماز چھوڑ کر چلا گیا۔
سلام کے بعد حضرت صاحب نے اس کو بلایا اور فرمایا ابھی نہ جاؤ، ادھر کچھ دن قیام کرو۔ وہ مست حضرت صاحب کی مویشیوں کے گوبر کی صفائی کرتا رہا، حاضر خدمت رہتا۔ ایک دن دو بیلی ملنے کے لیے آئے تو حضرت صاحب نے مست کو بلایا، پاس بٹھایا، ان بیلیوں کو کہا وہ واقعہ سناؤ جو تمہارے ساتھ ناگوار گزرا تھا۔ انہوں نے کہا ہم گاؤں گاؤں کپڑا بیچنے جاتے ہیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت ہم ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جا رہے تھے، راستے میں ہمیں خانہ بدوشوں کے کتوں نے گھیر لیا۔ کتے بڑے بڑے تھے اور ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ ہم نے آپ کو یاد کیا ہماری مدد کریں، وہ کتے ہمارے پاس آئے اور دم ہلا کر واپس چلے گئے۔ ہم نے شکر ادا کیا۔ حضرت صاحب نے اس مست کو کہا اب آپ فیصلہ کریں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تھی یا نہیں؟ انہوں نے کہا ضرور کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا اس نماز کا درجہ قبولیت بہت ہے جو آپ چھوڑ گئے تھے، وہ نماز حضوری والی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں باتیں کرنے کی اجازت نہ دیتے بلکہ فرماتے با ادب دوزانوں قبلہ رخ ہو کر بیٹھو، درود شریف پڑھتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہے، فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہے۔ جمعۃ المبارک کے اجتماع میں نعرے لگانے کی اجازت نہ دیتے بلکہ خاموشی پسند فرماتے۔ نماز سنت فرض کے درمیان کوئی بات نہ کرنے دیتے، ذکر جہری کی بجائے ذکر سری پسند فرماتے۔ ایک روز حضرت صاحب نے اپنے ایک بیلی سے فرمایا نماز ظہر حضرت داتا گنج بخش کی مسجد میں پڑھیں گے۔ اس نے کہا کہ 1.5 گھنٹہ باقی ہے، آپ تیار ہوں؟ حضرت صاحب مراقبے میں چلے گئے اور بیلی بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا چل بیلیا چلیے۔ اس نے کہا 1.25 گھنٹہ باقی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے راستہ صاف کر دیا ہے۔ موٹر کار پر بیٹھ گئے، لاہور کی جانب کرما والا شریف سے چلے، ٹھیک وقت پر حضور داتا صاحب کے مزار کے دروازے پر پہنچ گئے۔ الحمدللہ۔